السلام علیکم. گریڈ 6 ٹیک آؤٹ یور بک اسلامیات اینڈ اوپن دا ٹاپک نماز. نماز کا ٹاپک اوپن کریں. اہمیت اور فضیلت اور فرائض. نماز کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے اور فرائض کیا ہیں؟ نماز دین اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے. توحید و رسالت کی گواہی دینا پہلا رکن ہے. نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج 5 رکن ہیں دین اسلام کے، اور دوسرا اہم رکن نماز ہے جو ہر مسلمان پر دن میں 5 وقت پر فرض ہے. عبادت کے لفظی معنی اور شرعی مفہوم کیا ہے؟ عبادت کے لفظی معنی عاجزی کرنا، انکساری کرنا، اور شریعت میں عبادت سے مراد اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنا، کسی قسم کا تکبر نہ ہونا، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز بندہ بننا. نماز کی اہمیت اور فضیلت. نماز کو عربی میں صلاۃ کہا جاتا ہے، جس کے لفظی معنی دعا مانگنا، رحمت مانگنا یا استغفار کرنا. لفظی معنی ہے اس کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، رحمت مانگنا اور استغفار کرنا. اور اسلامی شریعت میں نماز سے مراد وہ مخصوص عبادت جو ہر عاقل بالغ پر دن میں 5 مرتبہ فرض ہے. نماز کو قرآن پاک میں نماز کو پڑھنے کا بار بار حکم دیا گیا ہے، اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور خدا کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو. آگے ہے نماز کی اہمیت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ 5 نمازوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی روزن سے دروازے سے ایک نہر گزرتی ہو اور وہ اسے 5 مرتبہ غسل کرتا ہو. حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب دیا جائے گا. قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب دیا جائے گا. نماز کی شرائط کیا ہے؟ نماز کی شرائط. نماز سے متعلق بعض چیزیں ایسی ہیں جو اس کا جز تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ نہ پائی جائیں تو نماز درست نہیں ہوتی. یہ شرطیں ہوتی ہیں نماز کی. ایک یہ کہ نمازی قبلہ کی طرف منہ کر کے پڑھے، اس کے کپڑے پاک صاف ہوں، باوضو ہو اور نماز کی نیت ہو. نماز کے فرائض کیا ہیں؟ نماز سے متعلقہ چند چیزیں ایسی ہیں جو اس کا جز، جو نماز کا جز بھی ہیں، اور وہ اتنی اہم ہیں کہ ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ان چیزوں کو نماز کے فرائض کہا جاتا ہے. انہیں کو ارکان نماز بھی کہا جاتا ہے. فرائض ہیں. سب سے پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ. اللہ تعالیٰ کی تکبیر، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں نماز. تکبیر تحریمہ کا لفظی مفہوم یہ ہے وہ تکبیر جس سے کہنے سے نماز کے علاوہ دنیا کے ہر کام حرام ہو جاتا ہے. تکبیر جو نماز شروع کی جاتی ہے اور نمازی اللہ اکبر کہتا ہے اور اپنے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر باندھ لیتا ہے. قیام. دوسرا فرض ہے نماز کا قیام. قیام کے لفظی معنی ہے کھڑا ہونے کی. قیام کے لفظی معنی کھڑا ہونا. اگر کوئی انسان بیمار ہو یا کوئی عذر لائق نہ ہو جس کی وجہ سے وہ قیام نہ کر سکے تو اس پر فرض ہے کہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور خدا کے آگے ادب سے کھڑے رہا کرو. آگے ہے قرات. قرات کے لفظی معنی ہے پڑھنا، اور یہاں اس سے مراد نماز میں قرآن پاک کا کچھ حصہ تلاوت کرنا. تیسرا فرض ہے جو نماز کا. اس کے بعد ہے رکوع. رکوع میں جاتے ہیں ہم. رکوع کا لفظی معنی ہے جھکنا. کس کے آگے جھکنا؟ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا. 5 آگے ہے رکوع کے بعد جو فرض ہے نماز میں سجدہ. سجدہ کے لفظی معنی ہے عاجزی کی بنا پر جھکنا، اپنے سر زمین پر رکھنا. یہاں سے مراد نمازی رکوع کے بعد زمین پر اپنی پیشانی آخری قعدہ. آخری قعدہ جو ہے، قعدہ کا لفظی معنی بیٹھنا ہونا ہوتا ہے نماز میں. اس سے مراد 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا. 4 رکعت والی نماز میں پہلا قعدہ واجب ہے اور دوسرا قعدہ فرض ہوتا ہے، اور 2 رکعت والی نماز میں پہلا قعدہ ہی فرض ہوتا ہے. قعدہ کے مطلب ہے تشہد میں بیٹھنا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنا. یہ نماز کے فرائض اور شرائط ہیں، ہم نے آج پڑھے ہیں. نماز کے فرائض ہیں. سب سے پہلا فرض ہے جو ہے تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام، تیسرا قرات اور چوتھا ہے رکوع، سجدہ اور آخری قعدہ. نماز کی شرائط اور فرائض کو ہم نے اچھی طرح یاد کرنا ہے اسٹوڈنٹس. اوکے، اللہ حافظ. آج کا ہمارا یہی کام ہے. اللہ حافظ.